خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا دوسرا باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں۔ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا۔ خداوند فرماتا ہے اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، ان پر آفت آئے گی۔ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سائے کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بود و باش کرتا تھا، ہم کو لے آیا۔ اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا، کیونکہ پار گزر کر کتیم کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں قاصد بھیج کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو، حالانکہ وہ خدا نہیں، بدل ڈالا؟ پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا۔ خداوند فرماتا ہے اے آسمانوں، اس سے حیران ہو، شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ، کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کیں۔ انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ کیا اسرائیل غلام ہے؟ کیا وہ خانہ زاد ہے؟ وہ کس لیے لوٹا گیا؟ جوان شیر ببر اس پر غرائے اور گرجے، اور انہوں نے اس کا ملک اجاڑ دیا۔ اس کے شہر جل گئے، وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا۔ بنی نوف اور بنی تحفنیس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑی۔ کیا تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا جبکہ وہ تیری راہبری کرتا تھا؟ اور اب سحور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام، اور دریائے فرات کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب؟ تیری ہی شرارت تیری تعذیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الفاظ فرماتا ہے دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں، کیونکہ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے تو تجھے کامل طاق لگایا اور عمدہ بیج بویا تھا، پھر تو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی؟ ہر چند تو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے، تو بھی خداوند فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور عیاں ہے۔ تو کیوں کر کہتی ہے میں ناپاک نہیں ہوں، میں نے بالیم کی پیروی نہیں کی؟ وادی میں اپنی روش دیکھ اور جو کچھ تو نے کیا ہے معلوم کر۔ تو تیز رو اونٹنی کی مانند ہے جو ادھر ادھر دوڑتی ہے، مادہ گورخر کی مانند جو بیابان کی عادی ہے، جو شہوت کے جوش میں ہوا کو سونگتی ہے۔ اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے؟ اس کے طالب ماندہ نہ ہوں گے، اس کی مستی کے ایام میں وہ اسے پا لیں گے۔ تو اپنے پاؤں کو برہنگی سے اور اپنے حلق کو پیاس سے بچا، لیکن تم نے کہا کہ کچھ امید نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بیگانوں پر عاشق ہوں اور انہی کے پیچھے جاؤں گی۔ جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا، وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرا اور کاہن اور نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے، اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا،
کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی، پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ لیکن تیرے بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ اے یہودا جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ تم مجھ سے کیوں حجت کرتے ہو؟ تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے۔ تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، پھر تیرے پاس نہ آئیں گے؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے۔ تو طلب عشق میں اپنی راہ کو کیسی آراستہ کرتی ہے؟ یقیناً تو نے فاحشہ عورتوں کو بھی اپنی راہیں سکھائی ہیں۔ تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا۔ تو نے ان کو نقب لگاتے نہیں پکڑا، بلکہ انہی سب باتوں کے سبب سے تو بھی تو کہتی ہے میں بے قصور ہوں۔ اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹل جائے گا۔ دیکھ، میں تجھ پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے؟ تو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی، وہاں سے بھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی، کیونکہ خداوند نے ان کو جن پر تو نے اعتماد کیا حقیر جانا، اور تو ان سے کامیاب نہ ہوگی۔ آمین۔